السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 شعبان 17 اپریل برجمعہ کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چھٹے پارے کا آغاز کریں گے اور چھٹا پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب یسر ولا تعسر، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو رفعت یعنی بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار اور رسوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کون لوگ ہیں جس کو یہ بلندی عطا کرتا ہے؟ وہ لوگ جو اس کو پڑھتے، سمجھتے اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ ذلیل و خوار اور رسوا کرتا ہے تو پستی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کر اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ذریعے عزت عطا فرمائے اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء ہماری کنٹینیو ہے، آیت نمبر 148 سے 150۔ شروع اللہ کا نام لے کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 148، لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر اپنی زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت 149 ہے کہ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو برا بھلا کہنے کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صرف بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے میں بھی وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کمی، کوتاہی یا غلطی پائی جاتی ہے۔ تو جب ہمیں کسی کے اندر کوئی غلطی، کمی نظر آئے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اس کی غلطی اچھالیں، اسے بدنام کریں اور ہر مجلس میں بیٹھ کر اس کی برائیوں پر تبصرے کریں۔ جب ہمیں کسی میں کوئی خامی نظر آئے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اسے نصیحت کریں، پیارے نرم انداز میں کیا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ اگر وہ غلطی پر ہے تو اس کو ہم نیکی کا حکم دیں اور اس برائی سے روکیں۔ تو نصیحت کے بھی دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں نا۔ ایک تو نصیحت وہ ہوتی ہے کہ جو سب کے سامنے کی جائے، آپ سختی سے کریں، تلخی سے کریں، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے کریں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سب کے سامنے اپنی انسلٹ فیل کرے گا اور وہ بات جو آپ اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کبھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ الٹا جو ہے وہ آپ سے انتقام پہ آمادہ ہو جائے گا اور اس کی بات آپ کے دل میں نہیں اترے گی۔ تو اگر سب کے سامنے کوئی نصیحت کرنی بھی ہے تو اس عمومی انداز میں کریں کہ اس کو احساس بھی ہو جائے کہ بات مجھے کہی جا رہی ہے، لیکن اس کا نام لے کر یا اس طرح نہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنی جو ہے وہ انسلٹ فیل کرے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی کو تنہائی میں الگ بٹھا کر خیرخواہی کے ساتھ نصیحت اس طرح کرے کہ دوسرے کی عزت پامال نہ ہو، اور یہ طریقہ بہت بہترین ہے کہ جتنا آپ کسی کو امپورٹنس دیں گے، اس کو علیحدہ بٹھا کر اس کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات اس کے دل میں اترے گی اور وہ یقیناً اس پر عمل بھی کرے گا، کیونکہ وہ اس میں اپنی انسلٹ فیل نہیں کرے گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دے دیے، کچھ کام کرنے کو کہے گئے اور کچھ چیزوں سے روکا گیا۔ ان میں سے ایک عزت کی حفاظت ہے، حسب نسب کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، یعنی انسان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہمارے دین نے ہم پر لازم کی ہے، خصوصاً مومن کی عزت و عصمت کی حفاظت۔ اسی لیے کسی کو بدنام کرنا، اسے طعنے دینا، احسان جتانا، اس کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کے خلاف بڑی بڑی باتیں مشہور کرنا، یہ سب باتیں اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔
اسی لیے قتل کی حرمت کا جو ہم نے قانون پڑھا وہ بھی اس میں آیا، یعنی شیطان کی بندگی اور پیروی کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حسب نسب کی حفاظت اور زنا کو قرار دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں دیکھنی ہیں۔ تو اس میں سارے اس آیات کا خلاصہ ہمارے لیے کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حرمتوں کی پابندی ہم پر رکھی ہے وہ دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ حرمت اللہ کے بندوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو دن رات معاف کرتا رہتا ہے۔ تو بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، کیونکہ بعض اوقات غلطی کسی کی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں معاف کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ اگر تم زبان کھولو گے تو سوچ سمجھ کر کھولنا، ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے نقصان ہو جائے۔ تو سب سے اہم بات جو یہاں پر ہمیں اب تک ان آیات میں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ انسان اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، کسی کو اپنی زبان سے کوشش کرے کہ میں دکھ نہ دوں، اس کو تانے نہ دوں، سختی تلخی سے ایسی بات نہ کرے کہ جو کسی کو بری لگے۔ تو کہتے ہیں نا کہ زبان کا اگر کسی کو تیر کا زخم لگ جائے تو تیر کا زخم صحیح ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، بلا وجہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری اہم بات یہ کہ دوسروں کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، چاہے کسی کی کتنی بھی بڑی غلطی ہے، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ کی خاطر آج میں کسی کو معاف کروں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب آیت نمبر 149 ہے، ان تبدو خیرن اور تخفوہ، خواہ تم نیکی ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اور تعفو عن سوء، یا تم برائی سے درگزر کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ وہ عفواً قدیرہ ہے، وہ معاف کرتا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیا کریں، بندوں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں کو چھپائیں۔ تو ہم جتنا یہ کام کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اور آج کل کے حالات میں سب کو آپ کو میں مشورہ دوں گی، خود اپنا آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گی کہ آج کل جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراضگی دور فرما لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کسی سے کوئی دشمنی ہے، دل میں کوئی میل ہے، کوئی رشتہ دار نہیں مل رہا، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس کو معاف کر دیں، اس سے تعلق دوبارہ استوار کر لیں، اور اگر کہیں معافی مانگنے کی بھی نوبت آئے تو معافی بھی مانگ لیں۔ اگر کوئی اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں، اسے چاہیے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو معاف کر دے۔ بعض دفعہ دیکھیں انسان کو دوسرے لوگ اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، اتنی اذیت دیتے ہیں کہ اس کے دل کو بالکل جسے کہتے ہیں چھلنی کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ اب میں اس سے کبھی نہیں ملوں گا، اس سے بات نہیں کروں گا۔ لیکن اگر اللہ کی خاطر اور جنت میں ہمیں وسط میں گھر چاہیے تو پھر اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو دیکھیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ظلم نہیں ڈھانا چاہیے۔ اگر مظلوم کے منہ سے دکھ یا تکلیف کے وقت کوئی بد دعا نکل جائے تو اس کے اچھے اثرات نہیں ہوتے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا، یا ایسی تکلیف آئی، ایسی پریشانی ہے، کیوں ہوا؟
تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کا ایسا دل دکھایا ہو کہ ہمارے لہجے سے یا ہماری بات سے اس کے آنسو نکل آئے، اس کا دل دکھ گیا اور اس کے دل سے کوئی بد دعا نکل گئی، تو پھر بد دعا کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ تو ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ہم نے کون سی رائے اختیار کرنی ہے؟ آیت نمبر 150 میں ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، ان کے مراتب میں فرق ڈال دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ آیت 151 ہے وہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا تیار کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی۔ آیت 152 ہے بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کو مانیں اور تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اللہ کی دو صفات کون سی آئی ہیں؟ غفور اور رحیمہ۔ تو یہ ہمارے سارے اسماء حسنہ کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو پہلے میں نے کلاس میں بھی ہوم ورک دیا تھا اور اب بھی آپ کو کہوں گی کہ اسماء حسنہ اپنے موبائل پہ لگا لیا کریں، ردم میں بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں ساتھ لگا لیں اور ان کو زبانی یاد بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اسماء حسنہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ کے 99 اسماء حسنہ زبانی یاد ہوں گے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، مراتب میں فرق ہے لیکن ہمیں ان مراتب کا ذکر کرتے رہنے چاہیے۔ آیت نمبر 153 ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے پہلے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ اعلانیہ دکھا دو اور اسی سرکشی کی وجہ سے یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا۔ آیت نمبر 154 اور 155 ہے اور ان لوگوں پر کوہ طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کی عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو اور ان پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہ کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں میں ٹھپا لگا دیا اور اسی وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ آیت 156 ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا۔ یعنی کیا بہتان لگایا؟ یعنی جو بچہ پیدا ہوا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کہا کہ یہ ناجائز ہے، یعنی ان کا جائز بچہ نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ ان کو بد کردار قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 157 ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ان کی مجرمانہ ذہنیت اور جرت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے ہوئے بھی قتل کر کے بہت فخر کا اظہار کیا کرتے تھے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا،
वमा कत्ल हो यकीना, उसको उन्होंने यकीनी तौर पर कत्ल नहीं किया। आयत 158 है, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और है अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला। आयत 159 है, व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं होगा जो इसकी मौत से पहले इस पर ईमान नहीं ले आएगा। व यौमल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन वो उन पर गवाही देंगे, यानी उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा उतरना जो है वो अहादीस से वारिद है। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला मसीह इब्न मरियम को भेजेगा और वह सफ़ेद मीनार पर दमिश्क के मशरिक़ की जानिब से उतरेंगे। 2 ज़र्द कपड़े पहने हुए होंगे और अपने दोनों हाथ फरिश्तों के बाजों पर रखे होंगे, यानी आराम से उतर आएंगे। और जब उतरेंगे तो फिर इसके बाद अल्लाह ताला उनके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारियां लगाएंगे वापस आकर उनको करेंगे, यानी उनको वो अंजाम देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है, वो लोगों से इस्लाम के लिए क़िताल करेंगे, सलीब तोड़ेंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे, जज़िया मौक़ूफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला उनके ज़माने में इस्लाम के अलावा दीगर सब दीनों को ख़त्म कर देगा, वो मसीह दज्जाल को हलाक कर देंगे। यानी हदीस की इसमें क्या मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोगों से इस्लाम के लिए क़िताल करेंगे, यानी वो दीन इस्लाम पर होंगे, ना यहूदियत पर ना नसरानियत पर, जिस पर इन लोगों को इतराज़ था। सलीब तोड़ देंगे जो कि उनके मानने वालों ने इनके नामों पर बिदात इजाद की थी, और खंजीर को हलाक करेंगे, यानी इस कल्चर को ख़त्म कर देंगे। और अल्लाह ने जो हराम करार दिया वो भी उसको हराम करार देते हुए ख़त्म करेंगे, जज़िया मौक़ूफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला उनके ज़माने में इस्लाम के अलावा दीगर सब दीनों को ख़त्म कर देगा, यानी सिर्फ़ एक ही दीन उस वक्त दुनिया में रह जाएगा और वो है इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है ना। तो और सबसे बड़ा काम जो वो करेंगे वो होगा दज्जाल को हलाक करना, यानी वो आकर दज्जाल को हलाक कर देंगे। आयत 160 है, फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, गर्ज़ उन यहूदी बन जाने वालों के इसी ज़ालिमाना रवैये की बिना पर और इस बिना पर कि ये बाकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। आयत 161 है, और सूद लेते हैं जिससे उनको मना किया गया है और लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं। हमने बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हराम थीं। तो देखें, इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि इंसान जब दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात उसको रिज़्क़ से महरूम कर देते हैं या उसको कुछ नेमतों से महरूम कर देते हैं, कुछ खैर और भलाई के कामों से इसको महरूम कर देते हैं। तो जब भी हमारे साथ ऐसा हो तो फ़ौरन जायज़ा लें कि कहीं हमने अल्लाह के अहकामात में कोई नाफरमानी तो नहीं की जो अल्लाह ताला ने हमसे ये नेमतें छीन ली। इस हाल में अल्लाह की हुर्मतों की पाबंदी करनी चाहिए, हलाल को हलाल और हराम को हराम करार देना चाहिए, वरना जो शख्स अल्लाह के हराम को हलाल करता है तो अल्लाह ताला फिर बाज़ हलाल भी उसके लिए हराम कर देता है। यानी हो सकता है कि बाज़ ग़िज़ाएँ जो हलाल हों लेकिन उसको ऐसी बीमारियां लाक़ हो जाएं कि वो उनको खा ही ना सके, तो इस तरह मुख्तलिफ़ नेमतों से महरूमी हो जाती है। हुर्मतों की पासदारी करनी चाहिए। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए, इंसानी अज़मत तो इज़्ज़त व अस्मत की हिफाजत की बात है। फिर है कि आतदना लिल काफ़िरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और जो लोग इनमें से काफ़र हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। आयत 162 है, मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं वो सब इस तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई और जो तुमसे पहले नाजिल की गई। इसी तरह ईमान लाने वाले और नमाज और ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और रोज़े आखिर पर सच्चा अक़ीदा रखने वालों को हम ज़रूर अजर अज़ीम अता फ़रमाएँगे। तो वो जो अल्लाह ताला की कायम करदा हदूद की पाबंदी करते हैं, यानी अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हैं, नमाज और ज़कात का एहतमाम करते हैं, अपने ईमान को दुरुस्त रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम रखा है।
163 ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی من بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ آیت نمبر 164 ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی کی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 165 میں یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات۔ آیت نمبر 166 ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ اللہ کے علم میں سے نازل ہوا، اس لیے ہمیں پوری طرح ایمان رکھنا ہے، شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے، اور کسی بھی حکم کو قبول کرنے میں تردد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ اتری ہے۔ دنیا کی کتابیں کس کے علم پر مبنی ہوتی ہیں؟ انسانوں کے علم پر۔ تو آپ دیکھیں ان کتابوں کو تو پڑھ پڑھ کر ہم ایمان لے آتے ہیں، اور کس کس طرح علم کو اپنے اندر حفظ کرنے، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ کچھ ہمیں نمبر مل جائے، ہم پاس ہو جائیں، ہمیں دنیا مل جائے، اور پھر ہم اسے دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں، اور کتنے اہتمام کے ساتھ ہم اس کے سارا جو ہے علم حاصل کرتے ہیں، اس کے کوسچن کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس پورے اطمینان کے ساتھ ایمان رکھیں، پورے خوش دلی کے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، کہ اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ جب یہ یقین ہمارے اندر اتر آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم بھی عمل کرنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور کوئی جو ہے وہ ہمیں مشکل نہیں ہوگی، خوشی سے کریں گے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت ہے۔ آیت نمبر 167 ہے جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ آیت 168 ہے اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے ظلم و ستم کو حرام قرار دیا۔ آیت نمبر 169 ہے اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے نظر نہیں آئے گا جس پر وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے انسان کو کیا ہے، ظلم و ستم سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 170 ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، اس لیے ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یعنی یہ ساری صفات جو ہیں آپ دیکھیں اللہ کی جہاں بھی صفات کا ذکر ہوا ہے ہمیشہ پیر کی صورت میں ہوئے، دو کی صورت میں، تو اللہ کی ساری باتیں مان لیں تاکہ اللہ بھی ان کی بات مان لے، اور وہ کیا ہیں کہ اللہ ہمیں، اب یہاں بھی پیر میں ہی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ ہمیں آگ سے بچانا چاہتا ہے اور جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں ظاہر ہے یہ دونوں باتوں کو ماننا ہوگا نا، جب ہم اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ ہمارے لیے جنت لکھے گا۔
آیت نمبر 171 ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہ کرو۔ غلوف کیا ہوتا ہے؟ غلوف کہتے ہیں افراط اور مبالغے کو، کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اونچی جگہ پر لے جانا، کسی جگہ کو اس کے مقام پر نہ رکھنا۔ مثلا پیغمبروں کو کس کا مقام دے دینا؟ نعوذ باللہ اللہ کا، الہ کا مقام دے دینا، اور اولیاء اللہ کو پیغمبروں جیسا مقام دے دینا۔ تو دین ہمارا کیا ہے؟ دین ہمارا اعتدال کا دین ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں، اور یہی دین کا تقاضا ہے۔ لیکن جب کوئی دین سے ہٹ جاتا ہے تو وہ ایک مشکل میں پڑ جاتا ہے، یعنی افراد کرتا ہے اور تفرید۔ افراد کیا ہے؟ بڑھا دینا، تفرید کم کر دینا۔ کسی بھی چیز کے اندر خوبصورتی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ اس کو اس کی اصل جگہ پر رکھا جائے۔ یہود نے کیا کیا تھا کہ پیغمبروں کو قتل کیا، نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنا لیا، یعنی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول اور ایک فرمان، کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا، جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین ہیں، انتہوا بعض آ جاؤ خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کا وکیل ہونا، کفالت اور خبر گیری کرنا۔ آیت نمبر 172 ہے کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ مسیح علیہ السلام نے اس بات کو کبھی عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک مقرب بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے ہی اس کو اپنے لیے عار کی بات سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے قریب ترین ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی کبھی اپنے آپ کو اللہ کے مقام پر نہیں رکھا۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے لے آئے گا۔ تو ہم سب کے لیے مسیح علیہ السلام کے اس عمل میں کیا نمونہ ہے؟ یعنی اللہ کی عبادت کو، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ کے آگے جھکنے کو کبھی بھی اپنے لیے عار نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا ابھی تک آپ کے لیے باعث عار ہے؟ آپ کو اس میں جھجک محسوس ہو رہی ہے یا آپ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں؟ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بنسبت لوگوں سے ڈرتا ہے، اپنی برادری سے، خاندان سے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ مثلا خواتین کے لیے حجاب کے بغیر اپنے آپ کو پیش کرنا بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے یا بہت بے باک ہیں، اور ہم بے لباس ہو کر بھی بہت اعتماد سے بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے برعکس حجاب اوڑھنا، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا یا شرم کی وجہ سے کچھ باتوں کو نہ کر پانا، اس کو عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے؟ باعث عار سمجھا جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کو معاشرہ عزت کا مقام دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہی ہمارے لیے عزت کا مقام ہے۔ کس کی نگاہ میں عزت تلاش کرنا ہے؟ ایبتغون عندہم عزت، اور وہ لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتا ہے۔ وَعِندَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے کسی بھی حکم پر، خواہ وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حجاب ہو، یا اپنی حیا کو قائم رکھنے کا، اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ورنہ اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزری تو قیامت کے دن پھر سوچیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کر اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 173 ہے کہ
اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ انسان کبھی اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے، کمی نہ کرے، اور اس کو کبھی بھی اپنے لیے کم نہ سمجھے۔ آیت نمبر 174 ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہدایت اور روشنی دینے والی کتاب بھیج دی، کیا؟ قرآن کریم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، آگاہ رہو لوگو، بے شک میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، اور میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ان دونوں میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اے لوگوں، بے شک میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرا جو رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی قرآن مجید۔ اور دوسری کیا چیز بتائی؟ میرے اہل بیت یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا کہ میرے بعد جو ہے تم نے کس کا وہ ڈھونڈنا ہے، اپنے جو عمل دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پھر تم صحابہ کرام کو فالو کرو گے میرے بعد۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ برہان ہے اور نور ہے۔ برہان جو ہے اس آیت میں ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کیا گیا کہ یعنی قرآن و سنت، پھر معنی بن جاتا ہے قرآن ایک روشنی ہے جو انسان کو زندگی کے ہر مسئلے میں یعنی ہر اندھیرے میں ایک صحیح فیصلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ آیت نمبر 175 ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے نا، کہ تو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اس کتاب کو مضبوط پکڑ لیا، تو جو کوئی اس کتاب کو پکڑ لے گا، روزانہ اس کو پڑھے گا، اس کے معنی مطالب سمجھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ کسی مشکل کا شکار نہیں ہوگا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب داخل کرے گا ان کو، فی رحمتہم منہم، اپنی رحمت میں، وفضل، اور زیادہ بھی دے گا، رحمت بھی دے گا اور اس سے زائد یعنی فضل عطا کرے گا، وَیَہْدِہِمْ إِلَیْہِ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو بات کیا ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو قرآن کے بغیر ہم نہیں جا سکتے، یہی ایک راستہ ہے اپنے رب کی طرف جانے کا۔ یہ کتاب روشنی بخشتی ہے اور یہ اللہ کی طرف جانے والے راستوں کو ہموار کرتی ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں بھی رحمتیں ملنے لگتی ہیں اور آخرت کی بھی امید لگ جاتی ہے۔ آیت نمبر 176 ہے یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہن ہیں تو عورتوں کو 1 اور مردوں کے 2 حصے ملیں گے۔ اللہ تمہارے لیے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم پھر بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی دیکھیں، پہلے نور، ہدایت اور روشنی کی بات کر کے زندگی کے ایک اہم مسئلے میں فوری طور پر ہمیں ہدایت دے دی گئی، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن سے ہمیں ہدایت یعنی فائدہ اٹھانے کا کہا گیا۔
اور یہ کہ صرف ہمارے خیالوں کو ہی روشن نہیں کرتی بلکہ ہمارے لیے دلوں کی خوشی کا باعث ہے، دلوں کا اطمینان کا باعث ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھاتے رہتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ایک سکون دے دیتا ہے۔ یہ صرف ہمارے خیالوں کو ہی روشن نہیں کرتا، ہمارے دلوں کو بھی اطمینان دیتا ہے۔ تو بار بار مختلف مسائل کی صورت میں جو گھروں کے اندر پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، بہت واضح قانون دیتا ہے کہ نہ تیری نہ میری بات اللہ کی ہے، تو سب ہی اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ عورتوں اور مردوں دونوں کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے خود الگ الگ واضح کر کے بتا دیا۔ اس میں نہ بہن کو ناراض ہونے کی ضرورت ہے اور نہ بھائی کو، ورنہ اگر یہ فیصلے اللہ بندوں پر چھوڑ دیتا تو پھر کیا ہوتا کہ وہ کوئی بھی فیصلے نہ کر پاتا، وہی برا بنتا جس نے انصاف نہیں کیا ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انصاف کر دیا، ہم سب اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ بہت سے جھگڑے گھروں میں خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم نے قرآن پر ایمان لانا ہے اور ان کے فیصلوں کے مطابق ان کو باتوں کو ماننا ہے۔ اس لیے آج گھر گھر میں جو جھگڑے اور فتنے فساد ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نہ ہم اس کو کھولتے ہیں، نہ اس طرح پڑھتے ہیں، نہ اس کے معنی مطالب سمجھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں پھر ہم مختلف جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن پڑھنے اور صحیح طرح سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری آیت نمبر 176 تک ہو گئی ہے۔ سورہ مائدہ پھر ہماری آیت نمبر 1 سے شروع ہوتی ہے۔